السلام علیکم، میرا نام سید مبشر ہے، پروگرام دی سیکرٹ نیوز شو سے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جرمنی کے پاس یہ ساری خفیہ ٹیکنالوجیز کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، اور جرمنی کے بارے میں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ انٹارکٹیکا شفٹ ہو گئے تھے ڈیورنگ دی سیکنڈ ورلڈ وار، اور وہاں پر سے انہوں نے ایک مون مشن سٹارٹ کیا، اور 1942 کو انہوں نے فرسٹ مین آن دا مون ان کا ایک مشن تھا، وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ کون سا چینل تھا جس کی وجہ سے جرمنی کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجیز آنی شروع ہوئیں۔ مریا اورزیگ ایک خاتون جرمنی کی بڑی مشہور ہیں۔ 19ویں صدی میں جرمنی میں بہت سی سوسائٹیز کام کر رہی تھیں، جن میں سے ایک کا نام وائرل سوسائٹی تھا۔ اس تنظیم نے جرمنی کی سیاست میں پیچھے رہ کر بہت سے اہم کام کیے۔ وائرل سوسائٹی نے دوسرے جنگ عظیم میں اپنے مخالفوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ وائرل تنظیم کی ایک خاص بات، ایک نوجوان لڑکی مریا اورزیگ تنظیم میں شامل ہوئی اور اپنی پراسرار صلاحیتوں کی وجہ سے تنظیم میں نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مریا اورزیگ خلائی مخلوق سے رابطہ قائم کر سکتی تھی اور ان سے جدید ترین ٹیکنالوجی بھی حاصل کر سکتی تھی۔ جرمنی فوج کے اعلیٰ ترین قیادت اس خفیہ تنظیم کے ممبر بھی تھے۔ وائرل تنظیم 1871 میں شائع ہونے والی ایک کتاب ایڈورڈ بلورن کی دی کمنگ ریس سے بہت متاثر تھی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اعلیٰ زیر زمین ماسٹر تہذیب کے بارے میں ہے کہ وہ کائنات کی پراسرار توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت کو سمجھنے کے لیے انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے تنظیم نے قدیم تہذیب کی تلاش شروع کر دی تاکہ وہ قدیم اور بھولی ہوئی تہذیب کی ٹیکنالوجیز کو دریافت کر کے اپنے استعمال میں لا سکیں۔ وائرل تنظیم میں مریا اورزیگ بہت پراسرار شخصیت، باطنی طاقتوں کو استعمال کرنے والی سمجھی جاتی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ اس تنظیم کی سربراہ بھی بن گئی۔ وہ 31 اکتوبر 1895 کو زیورخ شہر میں پیدا ہوئی۔ یہ کروشیا کا دارالحکومت شہر ہے۔ اس کے والد کروشیا کے شہری تھے، جبکہ والدہ کا تعلق آسٹریا کے شہر ویانا سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مریا اورزیگ کا جس خلائی مخلوق سے رابطہ قائم ہوا وہ زمین سے 65 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ستارے کا نام الجبرون ہے اور یہ ستارہ ٹورس کانسٹیلیشن میں موجود ہے۔ اس ستارے میں جو مخلوق رہتی ہے اسے آریان ایلینز کا نام دیا گیا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آریان ایلینز زمین پر آئے تھے اور پرانی تہذیب سمرین جو میسوپوٹیمیا آج کا عراق بنتا ہے وہاں پر انہوں نے رہائش بھی اختیار کی تھی۔ آج سے تقریباً 5000 قبل المسیح پرانی بات ہے۔ مریا اورزیگ نے جو آریان ایلین سے معلومات حاصل کیں وہ خفیہ جرمن ٹیمپرل لینگویج کی تھی جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دوسری زبان جو مریا اورزیگ نے استعمال کی وہ قدیم جرمن زبان جس کو تاریخ دان تھیو کے نام سے جانتے تھے۔ تمام اسکالرز کا اس بات پر اتفاق تھا کہ یہ زبان بہت قدیم ہے اور سومرین سے ملتی جلتی ہے۔ ایک بار جب اس کا ترجمہ ہو گیا تو ورلڈ تنظیم حیرت میں آ گئی، کیونکہ آریان ایلینز نے مریا اورزیگ کو بہت تفصیل سے UFO یعنی کہ اڑن تشتری بنانے کا طریقہ بتا رکھا تھا۔ جرمن محقق اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یہ معلومات بہت اہم ہیں جو مریا اورزیگ آریان ایلین سے لے رہی ہے۔ محقق یہ جانتے تھے کہ ان معلومات کی مدد سے جرمنی اڑن تشتری بنا سکتا ہے، اور یہ اڑن تشتری گول دائرے کی شکل کی ہوتی تھی جس سے تیز روشنی یا چمک نکلتی تھی اور دشمن کی بات چیت مواصلاتی نظام کو ختم کرنے کی اہلیت بھی رکھتی تھی۔
ماریا اورزک کے ذریعے جو ہمیں معلومات حاصل ہوئیں ان میں شروع کی معلومات میں یہ ذکر ہے کہ ایلڈیبران کے سیاروں پر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے وہاں کی مخلوق کا ان سیاروں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسرے سیاروں پر جانا شروع کر دیا جو زندگی کے لیے موافق ہوں۔ یہ تقریباً 500 ملین سال پرانی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ آرین ایلینز ہمارے نظام شمسی مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایک اور سیارہ تھا جہاں اب ایسٹرائڈ بیلٹ ہے۔ اس سیارے کو میلٹیک کا نام دیا گیا ہے۔ میلٹیک کے بعد وہ مریخ پر بھی آئے۔ مریخ پر جو اہرام نظر آتے ہیں ان کو مارشن فیس کہا جاتا ہے، اور 1976 کو وائکنگ پروب نے ان کی جب پکچرز حاصل کی تو اس بات کو بہت تقویت ملتی ہے کہ مارس پر بھی زندگی کے واضح آثار موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آرین ایلینز زمین پر بھی آئے اور میسوپوٹیمیا یعنی کہ آج کا عراق میں اپنی تہذیب کو سیمرینز کے نام سے شروع کیا۔ وائرل تنظیم اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اس دور میں زمین پر آہستہ آہستہ زندگی کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جرمنی کا مشہور ترین سائنسدان ڈاکٹر ون براون، جو بعد میں ناسا کا سربراہ بھی بنا، نے یہ بات کہی کہ جرمنی کو خلائی مخلوق نے بہت ساری اہم معلومات دیں۔ 1945 میں ماریا اورزک اور تنظیم کے اہم ممبران پراسرار طور پر غائب ہو گئے، اور یہ شک پیدا ہوا کہ ماریا اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ ایلڈیبران ستارے پر چلی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد وائرل تنظیم بھی خاموشی سے ختم ہو گئی۔ وہ کہاں گئے اس کا آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ بس ایک ماریا اورزک کی جانب سے ایک خط ملا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ "No one is staying here" یعنی کہ یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔